بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہسٹوریکل نالج کے چینل کے ساتھ محمد عبداللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ اس کا مطلب کہ ہم آپ کو اس کی پوری تاریخ بتائیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے چینل پر نیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اس ویڈیو کا مادہ کہاں سے لیا ہے۔ اس ویڈیو کا مادہ مطلب مٹیریل میں نے دولت عثمانیہ ایک بک ہے اس سے لیا ہے، والیوم 1 سے۔ وہ اس کا لنک میں آپ کو PDF نیچے چھوڑ دوں گا ڈسکرپشن میں۔ اگر آپ لوگوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، اس کو دبا دیں، وہ کھل جائے گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، 7ویں صدی ہجری کی ابتدا میں شاہین اور خوارزم کی قوت بہت زیادہ تھی۔ وہ ایران اور شام میں اہل سلجوق کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ وہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت وہ اس حوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہی ہو رہے تھے کہ چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں سے بعض ایران کی طرف بھاگے اور بعض شام میں پھیل گئے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کی سلطنت مملکہ سے شامل ہو گئے، لیکن ان کو وہاں سے شکست کے بعد وہ ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے جا ملے۔ انہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، انہی قبائل میں ایک قبیلہ ارطغرل کا بھی تھا۔ اس کے قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ ترکمانستان یعنی کہ اوغوز کے قبیلے کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، جو اس کے بابا سلیمان شاہ کی قیادت میں منگولوں سے ڈر کر ادھر آیا تھا۔ یہ قبیلہ اپنے وطن کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا اور شام کی طرف جا رہا تھا۔ اتنے میں ہی اس کے بابا سلیمان شاہ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا تھا، لیکن جو لوگ رہ گئے تھے ارطغرل اور اس کے بھائی دھندار کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے، جو علاء الدین سلجوقی کے ہاں پناہ لینے جا رہے تھے۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے جا رہے تھے۔ راستے میں ارطغرل کو 2 فوجیں جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ وہ کسی سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک لشکر غالب آ رہا تھا اور دوسرا لشکر فتح حاصل کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں جو لشکر نیچے یعنی کہ ہار رہا ہے اس کی مدد کروں گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جیتنے والے لشکر پر حملہ کر دیں۔ اس کے 400 سپاہیوں نے ایسی جنونی سے حملہ کیا جیتنے والے لشکر پر کہ سارا پاسا پلٹ گیا۔ جو لشکر ہار رہا تھا وہ اب طاقت میں آ گیا اور جو لشکر جیت رہا تھا وہ سارے لوگ بھاگنے لگے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی اور لشکر جو ہار رہا تھا وہ جیت گیا، ارطغرل کو پتہ چلا کہ جو لشکر ہار رہا تھا وہ سلطان علاء الدین کا تھا اور جو جیت رہا تھا وہ تاتاریوں کا تھا۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس کارنامے میں سوغوت، جو بازنطینیوں کی سرحد کے قریب واقع تھا، جاگیر میں عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو سلطان علاء الدین نے یہاں پہ رہنے کی جگہ دے دی اور ارطغرل کو اس کی جاگیر کا سردار اعلیٰ مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے تھوڑی ہی فاصلے پر تھی، اس لیے بازنطینی قلعے داروں سے اکثر جنگ ہوتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی
تجارت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترک قبائل ایشیائی کوچک میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ ارطغرل کے ساتھ مل کر جنگیں لڑنا شروع ہو گئے۔ اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کے اقتدار کئی علاقوں تک پھیل گئے۔ سلطان علاء الدین کے لیے یہ ایک جاگیردار کا اس طرح قوت میں آنا اور اقتدار حاصل کرنا تشویش کا باعث بننے لگا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات سے برباد ہونے لگی اور کچھ بغاوتیں آواز اٹھانے لگیں۔ اگرچہ کونیا میں سلجوقیان روم کی خدمت و شان و شوکت ابھی بھی نمایاں تھے، تاہم حکومت کا بیشتر علاقہ بہت کم رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے کچھ صوبے سلجوقیان روم سے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختاری حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملے کرنے سے نہیں تھکتے تھے۔ اسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار و نائب کی فتوحات سے سلطان علاء الدین کو بجائے تشویش کرنے کے لیے اس پر اعتماد کرنا ضروری تھا۔ اس لیے سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب ایک جنگ میں سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو جنگ کا نائب مقرر کیا اور ارطغرل نے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحد فوج کو شکست دی اور سلطان نے اس کے حوصلے پر اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا۔ اس وسیع علاقے میں بااثر چراگاہ گاہیں اور زیر خیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے بازنطینیوں کے، مثلاً قراجہ سار، کلوچ سار وغیرہ، لیکن اس کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں پر قبضہ تھا۔ اس کی جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے بہت ساری جنگیں لڑیں۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس نائب کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظیم عظمت کا نشان ہے۔ 1288 میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال پایا اور سقوط کے قریب ہی دفن ہوا۔ ارطغرل نے سلطان علاء الدین کے ساتھ مل کر اتنی جنگیں لڑیں کہ ارطغرل کے نام کے آگے اس کی وفات کے بعد غازی لگ گیا، کیونکہ غازی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو جنگ سے واپس آ جائے۔ ارطغرل کی شادی حلیمہ سلطان سے ہوئی، جو سلطان علاء الدین کی بھتیجی لگتی ہیں، سگی۔ تو ہماری ویڈیو یہیں تک تھی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نیچے کومنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔